السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حماد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں القلم انفو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کیسے آئی۔ حضرات انبیاء کے نفوس قدسیہ ابتدا ہی سے کفر و شرک اور ہر قسم کے گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ وہ سراپے حق و ہدایت کی مثال ہوتے ہیں۔ ان کے قول و فعل اور نیت اور عزم میں کہیں جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ چونکہ منصب نبوت آن صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ازل ہی سے مقدر ہو چکا تھا، اس لیے اللہ پاک نے ابتدا ہی سے آپ کے قلب اطہر کو ان تمام امور سے متنفر اور بیزار کر دیا جو منصب نبوت اور رسالت کے منافی تھے۔ چنانچہ جب زمانہ نبوت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو کر رہتا۔ چنانچہ بخاری شریف اور احادیث کی متعدد کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت فرماتے اور کئی راتیں وہاں رہ کر عبادت کرتے۔ پھر جب زاد راہ ختم ہو جاتا اور گھر والوں کی یاد آتی تو آپ گھر واپس آ جاتے۔ پھر چند دنوں کے بعد دوبارہ توشہ لے کر وہیں چلے جاتے اور مصروف عبادت ہو جاتے۔ یہ سلسلہ اسی طرح 6 ماہ تک چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی اور حسب معمول آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک فرشتہ آیا۔ اس فرشتے نے آپ سے کہا اقرأ، یعنی پڑھیے۔ آپ نے جواب دیا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ کو باہوں میں لیا اور سینے سے لگا کر دبایا اور اتنا زور سے دبایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری جان نکلنے کے قریب ہو گئی۔ اس کے بعد چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرأ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ فرشتے نے دوبارہ دبایا اور چھوڑ دیا اور تیسری مرتبہ دبانے کے بعد سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں پڑھائی اور چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر لوٹے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پورا واقعہ بیان کیا اور فرمایا مجھ کو اپنی جان کا خطرہ ہو چلا ہے۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی دوسروں کے قرضے اپنے سر لیتے ہیں، ناداروں کی خیر گیری کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، سماوی آفات میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی جو شخص ایسے کمالات کا جامع ہو اس کی رسوائی ممکن ہی نہیں، نہ وہ دنیا میں رسوا ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے اور سریانی زبان سے عربی زبان میں انجیل کا ترجمہ کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا اے میرے چچا زاد بھائی، ذرا اپنے بھتیجے کا حال سنیے اور بتائیے کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ ورقہ کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا۔ ورقہ نے حال سن کر کہا یہ وہی سب سے بڑا رازدار فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لاتا تھا۔ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پیغمبری میں توانا ہوتا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو اس شہر سے نکالے گی، یعنی اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کیا وہ مجھے نکالیں گے میرے ہی شہر سے؟ ورقہ نے کہا جب بھی کوئی شخص پیغمبر ہو کر آتا ہے اور اللہ کا دین پیش کرتا ہے تو لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وحی کچھ عرصہ کے لیے رک گئی۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوئی اور یہ واقعہ بخاری شریف کی کتاب الوحی اور حدیث کی متعدد کتابوں میں مختلف اسناد کے ساتھ مذکور ہے۔